ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، بغداد کے پرونق شہر میں زاہد نام کا ایک تاجر رہتا تھا۔ وہ ایمانداری، دیانت اور وعدے کی پختگی کے لیے پورے شہر میں مشہور تھا۔ اس کا حساب صاف اور دل شفاف تھا۔ بازار میں ہر کوئی اسے سچا زاہد کہہ کر بلاتا تھا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان راستہ تھا جہاں قافلے آتے جاتے۔ اسی راستے پر ایک چالاک اور عیار عورت گلشن رہتی تھی۔ وہ خوبصورت ضرور تھی مگر دل کی پتھر، لوگوں کو فریب دے کر ان کا مال لوٹ لیتی تھی۔ دولت اس کا معبود تھی اور جھوٹ اس کا ہنر۔ ایک دن زاہد اپنا تجارتی قافلہ لے کر شہر واپس آ رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک عورت سڑک کنارے بیٹھی ہے، بدن پر گرد، چہرے پر نقاب اور آواز میں درد۔ وہ کراہتی ہوئی بولی، اے نیک مسافر، میرے شوہر کو لٹیروں نے مار ڈالا اور میں تنہا رہ گئی ہوں۔ کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اگر تم خدا کے لیے میرا سہارا بن جاؤ تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ زاہد، جو رحم دل اور بھولے فطرت کا انسان تھا، فوراً رک گیا۔ اس نے اس عورت کو کھانا دیا، پانی پلایا اور کہا، اے خاتون، میرے ساتھ شہر چلو، میرے گھر پناہ ملے گی جب تک تمہارے لیے کوئی بندوبست نہ ہو جائے۔ گلشن کے چہرے پر شکر کے تاثرات تھے مگر دل میں چالاکی کے بادل گہرے ہو گئے۔ یہی موقع ہے، اس نے دل میں کہا، اس ایماندار تاجر کی دولت اب میری ہوگی۔ چند دن گزرتے ہی گلشن نے اپنا جال بننا شروع کیا۔ وہ جانتی تھی کہ زاہد اپنے مال کے معاملے میں سخت ایماندار ہے مگر اس کی نرمی سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک دن جب زاہد بازار گیا ہوا تھا، گلشن نے اس کے ایک پڑوسی کو بلایا۔ آنکھوں میں آنسو اور لہجے میں درد بھر کر بولی، زاہد نے مجھ سے ایک بڑی رقم قرض لی تھی مگر اب وہ انکار کرتا ہے۔ وہ بازار میں تو خود کو ایماندار کہتا ہے مگر میرے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ پڑوسی حیران ہوا مگر گلشن کے رونے دھونے نے اسے شک میں ڈال دیا۔ شام کو جب زاہد واپس آیا تو پڑوسی نے اس سے پوچھا، بھائی زاہد، تم نے گلشن بی بی سے کوئی قرض لیا تھا؟ زاہد چونک گیا، قرض؟ میں نے تو کبھی کسی سے ایک سکوا تک نہیں لیا۔ یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ مگر گلشن نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ پڑوسی کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ یہ سن کر زاہد کا دل ٹوٹ گیا۔ جس عورت کو اس نے پناہ دی وہی اب اس پر جھوٹا الزام لگا رہی تھی۔ زاہد نے صبر کے ساتھ اگلے دن گلشن کو بلایا۔ نرم لہجے میں مگر سنجیدہ آنکھوں سے پوچھا، بی بی گلشن، میں نے تم سے کیا برا کیا تھا؟ تم نے مجھ پر ایسا جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ کیا میں نے تم سے کوئی قرض لیا تھا؟ گلشن خاموش رہی، نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ زاہد نے کہا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا مگر بہتر ہوگا کہ تم اب کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ میں چند دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ گلشن سمجھ گئی کہ اس کا فریب پکڑا گیا ہے مگر وہ خاموشی سے چلی گئی۔ زاہد نے اسے جانے دیا مگر وہ جانتا تھا کہ سچ کو صرف الفاظ سے نہیں، ثبوت سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ کچھ دن بعد زاہد کو معلوم ہوا کہ گلشن اب بازار میں دوسرے تاجروں کے آگے مجھ پر الزام لگا رہی ہے، ایک جیسا جھوٹ، ایک جیسی کہانیاں۔ یہ سن کر زاہد نے خود قاضی کے پاس جا کر سارا حال بیان کیا۔ اگلے دن سارا محلہ قاضی کے حجرے کے سامنے جمع تھا۔ قاضی ایک نیک اور عادل شخص تھا جو زاہد کی دیانت داری کو برسوں سے جانتا تھا مگر انصاف سب کے لیے برابر رکھتا تھا۔ قاضی نے دونوں کو سامنے بلایا اور کہا، جو سچ کہے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، جھوٹے کا پردہ خود اللہ فاش کرے گا۔ پھر اس نے ایک تھیلی منگوائی۔ تھیلی کے اندر ایک سانپ رکھا تھا جس کا زہر نکلا ہوا تھا مگر دیکھنے میں خوفناک۔ قاضی نے اعلان کیا، یہ تھیلی اللہ کی گواہ ہے، جو جھوٹ بولے گا وہ اس کی گرفت میں آ جائے گا، جو سچ بولے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ سب کی نظریں گلشن پر تھیں۔ قاضی نے کہا، گلشن، اگر تم سچ کہتی ہو تو تھیلی میں سب سے پہلے تم ہاتھ ڈالو اور کہو کہ زاہد نے تم سے قرض لیا۔ گلشن نے سوچا، اس تھیلی سے کیا ڈرنا، یہ معمولی تھیلی کیا کرے گی؟ پھر گلشن نے ایک لمحے کو زاہد کی طرف دیکھا۔ زاہد کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ سکون اور دعا تھی۔ پھر گلشن نے اپنا ہاتھ تھیلی کے اندر ڈالا۔ اندر کا سانپ حرکت کرنے لگا۔ گلشن کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، دیکھو اللہ نے خود فیصلہ کر دیا، جھوٹ کبھی سلامتی نہیں پاتا۔ سب کے سامنے گلشن کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، مجھے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔
قاضی نے کہا جو اللہ کی مرضی۔ لگتا ہے تم نے جھوٹ کہا تھا اس لیے تمہیں سانپ نے کاٹ لیا۔ سچ ہی تمہاری جان بچا سکتا ہے۔ گلشن فوراً زاہد کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے بولی، میں جھوٹی تھی، میں نے لالچ میں آ کر تم پر الزام لگایا۔ تم سچے ہو، تم پاک ہو، مجھے معاف کر دو، مجھے بچا لو۔ قاضی اور باقی سب نے بھی سن لیا کہ گلشن نے زاہد پر کیسا برا الزام لگایا۔ پھر قاضی بولا، یہ تو سچ اور جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کیا تھا، یہ کوئی زہریلا سانپ نہیں ہے۔ زاہد نے کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن یاد رکھو جھوٹ سے دولت تو مل سکتی ہے، عزت نہیں۔ میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، تمہارا اپنا جھوٹ ہی تمہاری سزا بن چکا ہے۔ اب سچائی اختیار کرو اور اپنی زندگی بدل لو۔ قاضی نے مسکرا کر کہا، یہی انصاف ہے، جہاں چالاکی کا انجام خود اس پر ظاہر ہو۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی ہمیشہ غالب آتی ہے، اور جھوٹ خواہ کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو ایک دن بے نقاب ضرور ہوتا ہے۔ ایمانداری وقتی نقصان دکھاتی ہے، مگر انجام میں عزت، سکون اور اللہ کی مدد اسی کے حصے میں آتی ہے۔